بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات چوری مشتاق کے ساتھ میں رائل نیوز کے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح بجٹ کی قریب ہم پہنچ رہے ہیں، سیاست میں گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو مہمان تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ نمبر 1 پہ تشریف فرما ہے شیخ حنیف صاحب، پی ٹی آئی سے ڈپٹی سیکرٹری ہیں شمالی پنجاب سے۔ جناب السلام علیکم۔ نمبر 2 پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے راجہ وقار ممتاز صاحب، جناب ڈسٹرکٹ اسلام آباد نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ اب میں سوال پہلا کرتا ہوں شیخ حنیف صاحب آپ سے کہ جیسا کہ 3 سال گزر چکے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی کے دوبارہ الیکشن جیت سکے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی وقت تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے حکومت 2018 میں سنبھالی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ابھی ہمارے میں بہت مشکل وقت ہے، گھبرانا نہیں، جس کا بہت مذاق بنایا گیا آپ کے سامنے۔ وہ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں۔ وزیر اعظم یہ نہیں، آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا وقت پاکستان کے اوپر شروع ہو گیا ہے۔ تو اب جتنے ہمارے اوپوننٹ ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر بھی اس کو نیگیٹو لینا شروع کر دیا، اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا گھبرانا نہیں، تب یہ یقین کر رہے تھے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں مشکل دور سے نکل آئے ہیں اور پاکستان میں انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ وہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گروتھ ریٹ اس ٹائم کیا جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی یہ 7-8 ماہ کے جو نمبرز ہیں وہ آئے ہیں۔ ابھی اینڈ آف دس ایئر جب یہ 12 ماہ مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری گروتھ ریٹ 5 سے اوپر جائے گی۔ دیکھیں، جب وہی وزیر اعظم آپ کو کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں مشکل وقت ہے، ہم نے بہت کرائسس سے گزرنے، ہم نے پیمنٹس کرنی ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ $20 ارب سے زائد ہے، تو اس وقت تو مذاق بنایا جا رہا تھا۔ آج وہی آپ کا حکمران، آپ کا وزیر اعظم آپ کو کہہ رہا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان دور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے۔ جو کہ ہمیں یہ نمبرز بتا رہے ہیں، جو انڈیکیٹس ہیں وہ سارے پازیٹیو جا رہے ہیں، اور ہم یہ پھر آپ اس کو یقین کریں اور اس کی غلط بات کو آپ نے، کیونکہ ہم سچ بولنے کی، اور ہم لوگوں نے آج تک ابھی سچ سنا نہیں ہے نا، ہمیں آج تک جھوٹ بتایا گیا، جھوٹ کہا گیا، اور جھوٹ کے وہ جو لالی پاپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ دے کر ہی ہم نے اپنے صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی رکھی۔ ہم نے اس وقت جو مثبت اقدام گراؤنڈ کے اندر کیے، اس کا پھل اللہ کا شکر آنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ موقع دیں تو میں آپ کو چند 4 چیزیں بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کی بات سب سے پہلے یہ لوگ کرتے ہیں نا۔ دیکھیں، جب میاں صاحب 10 سال کے وقفے کے بعد آئے تھے نا، جب مشرف صاحب کا دور تھا، انہوں نے کہا جی میں روٹی 1 روپے پر چھوڑ کر گیا تھا تو آج 6 روپے ہے۔ جب میاں صاحب گئے تو 10-12 روپے کی تھی۔ اس وقت مزدور 100 روپے دیہڑی اور 200 روپے دیہڑی پہ کام کرتا تھا، پہلے 25 پیسے کی بھی تھی روٹی، لیکن آج مزدور 1500 روپے لے رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی مہنگائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے جو انکم کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ آپ کی آمدن بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور ہم نے جو دیکھیں، آپ یہ سی پیک مشرف دور کے اندر شروع ہوا تھا، یہ ہوتا ہوا زرداری صاحب کے دور سے ہوتا ہوا، نواز شریف سے دور سے لیتا ہوا، آج عمران خان کے دور کے اندر ہے۔ لیکن آپ ڈیولپمنٹ میں آپ دونوں سارے ادوار کے ساتھ اس ڈیولپمنٹ کا موازنہ کریں ذرا، کہ ہم نے کسی ایک صوبے کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا ہے، یا ہم نے کسی کو نوازنے کی خاطر کچھ نہیں کیا۔ چاروں صوبوں کے اندر، رشا کے نوشہرہ کے اندر M1 کے پاس جو اکنامک زون بن چکا ہے، ٹھٹھا سندھ کے اندر بن رہا ہے، اس کے بعد علامہ اقبال جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر علامہ اقبال اس کے پاس بن رہا ہے، اور کوستان کے اندر بلوچستان کے اندر ہم نے چاروں صوبوں کو برابر اس کا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، تقریباً 5 لاکھ ڈائریکٹ ملازمتیں اس 4 اکنامک زون سے کریٹ ہوں گی، اور اس سے ریلیٹڈ 10 لاکھ سے زیادہ جو جاب کریشن ہے وہ ہوگی۔ ہم نے ابھی جو کیا، آپ یہ دیکھیں کہ بمپر کراپس ہوئی ہیں اس دفعہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، میجر بمپر کراپس ہوئی ہیں، اور یہ 1100 کروڑ روپے کی، یعنی کہ تقریباً 11 ارب روپے کی زیادہ آمدن پاکستان کو ہوگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ریٹ فکس کر دیے تھے۔ کسان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ لوگ ایسے بھی میاں صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ آلو مال روڈ کے اوپر بھی انہوں نے رکھے تھے، احتجاج کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ہم نے وقت سے پہلے ان کے ہم نے ریٹ فکس کیے، ان کو بہت اچھی انکم ہوئی۔ دیکھیں، آپ اگر کسان کو اچھا دیں گے بینیفٹ، اگر آپ اس کے ساتھ پالیسی، ابھی بھی ہم ایک اور کسان پیکج بھی انشاءاللہ تعالی لے کر آ رہے ہیں۔ 4 بمپر کراپس کی وجہ سے آپ کے ملک میں زراعت کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے اندر بہت مثبت اثرات پڑیں گے۔ موبائلز کی وجہ سے، جو موبائل ہیں ہم لوگوں نے امپورٹ کی، آپ یہ دیکھیں ایکسپورٹ کی طرف ہمارا رجحان کیا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، ہم نے ایکسپورٹ کیا، پاکستان سے پیسہ نکالا، پاکستان سے پیسہ باہر جاتا رہا۔ اب ڈالرز کی صورت میں 19 کمپنیز کو لائسنس دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور آسان ان کے لیے سارے موافق پیدا کیے ہیں۔ 19 جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی مینوفیکچر کریں گی، ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس انڈسٹری کو موبائل ایکسپورٹ کر سکیں۔ ایکسپورٹ جب بھی جس ملک کی بھی ایکسپورٹ بڑھتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے۔
ہم نے آرٹیفیشل نظام زندگی کے تحت آرٹیفیشل ایک چیزیں دکھا کے ساری زندگی اسی طرح ہی اپنا معاملہ چلائیں. اگر آپ مجھے اور کامیاب، لیکن عام آدمی کو موبائل سے کیا غرض ہے؟ اس نے تو روٹی کھانی ہے. میں آپ کو اس کے بتا لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں جب آپ کی بیس ٹھیک ہوگی نا مضبوط، اس کا بینیفٹ آپ کو عوام کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کی بیس ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی طریقے سے کھڑی کی گئی ہوگی تو پھر یہ وقت ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. آپ بینک کرپٹ کے ہونے کے لیے صرف ڈکلیئر ہونا باقی تھا، بینک کرپٹ تو آپ ہو چکے تھے اس وقت بھی. ٹھیک ہے جی. اب میں بڑھتا ہوں راجہ وقار ممتاز صاحب آپ کی طرف، کیونکہ آپ ہیں بھی اسلام آباد سے ہیں، آپ نے اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑا ہے نون لیگ کی طرف سے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے بارے میں، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، پی ڈی ایم جو میں سمجھتا ہوں یا عوام سمجھتی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، جس میں ضرور کچھ اختلافات بھی ہیں، کچھ جماعت ہیں جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہی ہیں، یا کچھ جماعتیں جو ہماری جماعت ہے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے کسی رویے کی وجہ سے وہ ان کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پچھلے جتنے بھی عرصہ گزر چکا ہے موجودہ گورنمنٹ کا 3 سال یا 2.5 سال، اس میں اگر عوام کو کوئی پلیٹ فارم ملا ہے تو وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے، جس پہ عوام اپنی مشکلات کا اظہار کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی تمام، محمود خان چکزئی صاحب، جتنی بھی پی ڈی ایم میں جماعتیں شامل ہیں، وہ ساری ان کا مستقبل بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ وہ عوام کے 22 کروڑ عوام کی آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اب بڑھتا ہوں دوبارہ شیخ حنیف صاحب آپ کی طرف. کیا پی ٹی آئی مہنگائی کا جن واقعی قابو کرنے جا رہی ہے، کر سکے گی، یا اسی طرح لوگوں کو لالی پاپ ہی ملتا رہے گا؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے پی ڈی ایم کا اگر کہیں تو تھوڑا سا نہیں، میں جو سوال میں نے پوچھا آپ اس کا پلیز جواب دیں. اچھا جی، کیا آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے اوپر؟ مہنگائی کا تو سر انشاءاللہ تعالی ہم نے اسی یہاں پر ہی میں آپ کے اسی نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ اس سال ہم بجٹ میں کوئی بھی اضافی ٹیکس غریب پہ نہیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو سورس آف انکم ہے اس کو بڑھانے کے اوپر ہماری توجہ ہے. کوئی اضافی یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا کرنے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا اس کے اوپر، کسی قسم کا کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہم لگا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے جو سارا فوکس ہے نا، وہ ہمارا صرف غریب آدمی ہے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. آپ ایز اے مسلمان، ایک انسان، ایک پاکستانی کو چھوڑ دیں سیاست کو، صرف ایک شخص کے تاثرات کو دیکھیں، اس کو چہرے کے دیکھیں، یہ یقین کریں کہ آپ کے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا وزیر اعظم ہے جس کو غریب آدمی کے مہنگائی یا اس کی بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی. یہ بہت اچھی بات ہے. جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ اسی طرح گریجولی آگے بڑھے گا. یہ لیکن وزیر اعظم صاحب کو نیند نہیں آ رہی مہنگائی کی وجہ سے، جو لوگ مہنگائی کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ سر اس کی کیا وجہ؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان میں، ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، ہم نے اپنے بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا. جبکہ ہمارے سے پہلے والے ادوار میں آپ کے جب ان کے وزیروں کے اوپر کرپشن یا ان کو جب پتہ لگتا تھا کہ ہماری ٹائٹ کرنے لگے، ہمارا پیج ٹائٹ ہونے والا ہے، تو آپ کا اس وقت کا وزیر اعظم آپ کے وزیر خزانہ کو اپنے ہی جہاز میں فرار کروا دیتا تھا پاکستان میں. ہمارے دور میں تو ایسی ایک مثال بتائیں. آپ دیکھیں زلفی بخاری کا نام آیا اس میں رنگ روڈ میں، خان سرور کا آیا، زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا. کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈل کر ہم مشکل فیس کر رہے ہیں. ہم جے کے ٹی صاحب والے معاملے میں مشکلات سے گزرے. ہماری حکومت کو سب کہتے تھے خطرہ، لیکن ہم نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا. خان صاحب 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن اصولوں کے اوپر، نظریات پہ جو عوام سے کمٹمنٹ کر گئے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. نہیں، یہ صرف اس طرح بول دینا ہی کافی ہے یا ان کو سزا بھی ملنی چاہیے؟ آٹا مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہوئی ہے، اس پہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کسی کو سزا دی ہے؟ دوائی مہنگی ہوئی، کسی کو سزا دی ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج ان کے اوپر چارج ہوا ہے، آج ان کو پھانسی تو نہیں چڑھا دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ بے قصور ہوئے تو ان کو عزت کے ساتھ ریلیف دے دیا جائے گا. اگر وہ بے قصور نہ ہوئے تو ان کو جو قانون سزا کہے گا وہ اس کو سزا. ادارے انڈیپینڈنٹ، اگر ادارے یہاں پر باؤنڈ ہوتے تو کیا جہانگیر ترین پہ کسی کی جرت تھی وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کرتا یا ان کو کسی اسکینڈل میں پھنساتا؟ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے تو اپنے لوگوں کو غلط اور صحیح اس کو ڈیفینڈ کیا. پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہم سمیت، ہم ورکروں سمیت، ہم سپوکس پرسن سمیت، آپ نے کبھی پی ٹی آئی کے کسی بندے کو دیکھا اسے جہانگیر ترین کو آؤٹ آف دا وے جا کے کبھی سپورٹ کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہوگا نہیں جی جہانگیر ترین غلط بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے. ایسا تو ہمارے میں ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہم خان صاحب کا ویژن کو لے کر چلتے ہیں. ان کی جو کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ، ہم جیسے نوجوان جب سیاست میں آئے تھے
یہ انہی کو دیکھ کر، خان صاحب کو دیکھ کر ہی ہم لوگ سیاست میں آئے تھے کہ ہمیں ایسا لیڈر چاہیے پاکستان کو۔ راجہ وقار صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں باہر نکل رہے ہیں؟ آپ لوگ عوام کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ کیوں باہر نہیں آ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ میں بھائی کی تو باتوں کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو میرے بھائی نے بات کی ہے کہ ہماری جو اکانومی تھی وہ اس وقت بہت دباؤ تھی، برباد تھی، جب میاں صاحب نے حکومت چھوڑی، مسلم لیگ نون کی حکومت گئی۔ تو میں بھائی سے کہتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب نے چند دن پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2018 والی پوزیشن پہ آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن تھی، بہت اچھی جگہ پہ تھے۔ دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ مزدور کی مزدوری 1500 روپے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں مزدوری 1500 ہو گئی، لیکن جو آپ نے بجلی کے بلز، گیس کے بلز، پیٹرول کی قیمت، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، پھر اوپر سے مزدوری ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرضے اتنے زیادہ ملک پہ ہیں، ہم کیسے ادا کریں؟ دیکھیں چوہی صاحب بات سنیں، 2 منٹ کے لیے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ قرضے صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نے قرضے نہیں لیے ہیں، 72 سالہ تاریخ کے جو قرضے تھے وہ قرضے تھے۔ اس میں اگر مسلم لیگ نون نے اس میں 8 یا 9 سال 3 ٹینیور میں، میرے بھائی کو بات کر رہے تھے کہ 3 ٹینیور میں اگر پرائم منسٹر رہے تو وہ 35 سالہ دور نہیں تھا، وہ 8 یا 9 سال کا ادوار تھا۔ وہ 35 سالہ دور میں انہوں نے یہ قرضے نہیں لیے ہیں۔ 35 سالہ دور میں جنہوں نے قرضے لیے تھے ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کہاں پہ خرچ کیے ہیں، آپ نے یہاں کہاں پہ چھوڑے ہیں، اور جو وہ لوگ ہیں وہ آپ کو جواب دے ہی نہیں ہیں، وہ عوام کو بھی نہیں جواب دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، میری جماعت کی رائے نہیں ہے یہ، کہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ نہ اس کی کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ اس کی کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ ہی اس کی کوئی، یہ جو موجودہ بجٹ آ رہا ہے، میرے بھائی ہیں شیخ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں بہت سارا ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اس ملک کا ریٹ نہیں بڑھا رہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس ملک کی 22 کروڑ عوام پہ اللہ رحم کرے، اور اس بجٹ میں جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے ایسا ہی ہو، لیکن لگتا نہیں ایسا ہوگا۔ باقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 1 روپے کی روٹی میں چھوڑ کے گیا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دور میں 2 روپے کی روٹی سستے تندور لگا کر دی بھی ہے پورے پنجاب میں، پاکستان کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے 10 سے 12 روپے، 10 سے 12 روپے نہیں تھی، 5 سے 7 روپے روٹی تھی جب میاں نواز شریف گیا، اور ابھی 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے، اور آٹے کی قیمت اس وقت 35 روپے تھی، ابھی 80 روپے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور اس موجودہ جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے نا، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب رات کو سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں، پرائم منسٹر کی کابینہ جو ہے وہ ٹیم ہے وہ سوتی ہے یا نہیں سوتی ہے، عوام کے لیے کتنا سوچتی ہے۔ ان کا تعلق ہے اپنے بچوں کے لیے ادویات، اپنے بچوں کے لیے تعلیم، اپنے بچوں کے لیے خوراک، اپنے بچوں کے لیے رہنا، اپنے بچوں کے لیے بجلی، اپنے بچوں کے لیے گیس، یہ چیزیں ان کو چاہیے۔ ان کے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کون منسٹر بنا تھا اس نے ریزائن کیا ہے یا نہیں کیا، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رنگ روڈ میں زلفی بخاری صاحب نے کتنی کرپشن کی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ خان سرور نے رنگ روڈ میں کتنی کرپشن کی ہے۔ آج میں نے سنا ہے شیخ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اس میں، انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ان کو چاہیے اپنے کھانے پینے کی چیزیں، ان کو چاہیے، ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے انکوائری کروائی ہے۔ پھر ایک بات کیا انہوں نے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نکالا ہے۔ کون سے لوگوں کو نکالا ہے؟ پہلے سال میں جب حکومت بنی، پہلے سال میں ہی عامر کیانی صاحب وزیر صحت تھے، انہوں نے ادویات کی قیمت 600% بڑھا کر اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ، اس ملک کے مریضوں کے ساتھ، اس ملک کے ہاسپٹلز کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ آج وہ آدمی جو ایک ڈسپرین کی گولی لیتا تھا، آپ ڈسپرین کی قیمت دیکھ لیں، صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، اور ہر قیمت 600% ہر ادویات کی قیمت بڑھی ہے۔ اب ایک آدمی، ایک بیچارہ جو کہہ رہے ہیں کہ مزدوری ہم نے 1500 روپے کر دی ہے، 1500 روپے کی اگر اس کو دن کی مزدوری ملے گی تو وہ اپنے بچوں کا علاج کروائے گا، اپنے ماں باپ کا علاج کروائے گا، اپنا علاج کروائے گا، اس میں ان کو آٹا دے گا، ان کو کھانا دے گا، بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوریجنل گراؤنڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ایک کمرے کا بل 5 سے 7 ہزار روپے آ رہا ہے بجلی کا۔ تو اس لیے شیخ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے ان باتوں پہ موجودہ حکومت عمل کرے، اور موجودہ حکومت عمل کرے گی تو اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اس وقت تک اس طرح کی کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور عامر کیانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو وزارت تو لے لی، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کا جنرل سیکرٹریشپ دے دی تحریک انصاف کی۔ اسی طرح جو انہوں نے بات کی جہانگیر ترین کے حوالے صاحب سے، آپ نے بھی بات کی کہ چینی مہنگی ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، اور باقی چیزیں مہنگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ظاہر جو وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انکریز ہوتی ہے، لیکن اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز کی 600% قیمتیں بڑھ جائیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے جب پریشر گروپ بنایا تو خان صاحب نے اسی وقت گھبرانا شروع کر دیا، جو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، اور بھائی نے بات کی ہے کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم اس کو مذاق کر رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ بات ہی مذاق والی کر رہے ہیں
کہ اتنے महंगाई के बम्प गिरा दिए गए हैं, लेकिन लोग घबराए ना तो क्या करें. और इसके बाद मैं यहाँ पर एक बात और भी करना जरूरी समझूंगा कि ये 2 दिन पहले 28 मई गुजरी है, ये हमारा कौमी दिन है, ये कोई मियां नवाज शरीफ का दिन नहीं है. हुकूमत की तरफ से मौजूदा हुकूमत बुग़्ज़ नवाज में इतनी आगे निकल गई है कि उन्होंने 28 मई को जो हमारा कौमी दिन है, मैं आज भी पीपल्स पार्टी के साथ हजारों इख्तलाफ होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रखी थी, और उसको पाए तक मिलता डॉक्टर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटमी धमाके करके मियां नवाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक एहसान किया था. बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. अभी हमें नए मेहमान ने ज्वाइन किया जिनका तल्लक पीटीआई से. नवीद चौधरी साहब शमाली पंजाब के कोऑर्डिनेटर है. जनाब अस्सलाम वालेकुम. अब मैं आपसे ही सवाल का आगाज करता हूं कि जिस तरह पीटीआई की कारकर्दगी रही है 3 साल की, तो अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को नौकरियां दे दी हैं, या आगे क्या प्लान, आप लोग किस तरह लोगों को नौकरियां देंगे? सबसे पहले तो नाजरीन और आपको स्टूडियो में बैठे तमाम को उम्मीद है सर आपको भी जो मौजू आपने छेड़ा वो बिल्कुल मेरे दिल के बड़े करीब है, इसलिए उस पर मैं बड़ा अरसे से एक्टिव हूँ हमारी यूथ के हवाले से कि अब जो 3 साल हमारी जो कारकर्दगी आप क्वेश्चन करें वो सबसे पहले आता ही नौकरियों के हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि खान साहब का ये बड़ा एक बुनियादी एक एजेंडे में शामिल था कि हमने नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, और सबसे पहले आते ही यूथ की हमने जो, और पार्टी जो हमारी बनी भी है और जो स्टैंड 25 सालों में आया, जब तक यूथ अटैच नहीं हुई और यूथ ने वोट लिया इसी वजह से आपने, यूथ की वजह से और फॉर्मेशन हुई. मैं आता हूँ आपके बेसिक सवाल की तरफ कि अब तक हमने यूथ के लिए क्या हमने किया है. असल में फैक्ट्स एंड फिगर तो अपनी जगह, हमारा बड़े प्रोग्राम अभी जो सबसे बड़ा स्टार्ट हुआ है कामयाब जवान प्रोग्राम. उस्मान डार स्पेशल असिस्टेंट है खान साहब के, और उनके ही लीडरशिप के अंदर ये प्रोग्राम अब जारी सारी है. और अब तक मैं लिटरली जो बता रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन 18 लाख तक एप्लीकेशंस इस प्रोग्राम के हवाले से आ चुकी हैं. और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि बेसिक हज़ारों या लाखों में, बल्कि करोड़ों में लोगों को जो नौजवान हैं उनको बिजनेस डेवलप करने के लिए, खड़ा करने के लिए फंड दिए जा रहे हैं. अब तक 10,000 जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि 10,000 तक जो हैं वो हमने जो नौजवान हैं उनको हमने फंडिंग की है, और ये 9 बिलियन रुपीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. और इसी हवाले से मेरी उनसे 3-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई, और उसमें मैंने ये उनसे ज़रूर ये कंसर्न लिया कि लोगों के सवालात हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है और कैसे लोगों को ये मिले हैं. तो ये डिवीजन वाइज अभी जो हम बता रहा हूँ मैं आपको, तो फैसलाबाद में तकरीबन 1000 नौजवान जिनको हैं ये मिल चुके हैं. उस 77 करोड़ रुपया अब तक उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. रावलपिंडी डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ 450 तक, और ये 43 करोड़ रुपये अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. ऑन ग्राउंड ये क्या चीज़ है, इससे ये नहीं कि एक बंदे को अगर हम बिजनेस दे रहे हैं तो ये सिर्फ उसके लिए, उसने नौकरियां जनरेट करनी है. जो अभी तक ऑन फिगर जो है वो तकरीबन 3000 से ग्रो कर चुकी है. इन 2 डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ. बाकी अब आगे इनके साथ क्या हो रहा है, और हुनरमंद प्रोजेक्ट है हमारा नौजवान का, उसमें आपको पता है ये जितने भी टेफ्टा अदारे हैं और जितने भी आपके वोकेशनरी और एजुकेशनल और टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने भी ये डिप्लोमास कराए जाते हैं, ये इसकी एक भारी फीस होती है. 3 महीने का कोर्स हो या 6 महीने का कोर्स हो, इसकी एक भारी फीस होती है जो नौजवानों के लिए अपनी जेब से देना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और दूर दराज से लोगों के लिए आने के लिए रिहाइश का भी बड़ा मसला है. तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिक एम ही था कि हमने जब नौजवानों को फैसिलिटेट करना है, तो इसलिए इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर तमाम तर खर्चा गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है. उन्होंने सिर्फ जाके इस कामयाब जवान प्रोग्राम की वेबसाइट पर एनरोल करना है. जो उनके सामने डाटा आ रहा होगा, जो उनकी अपनी फील्ड है जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, उस पर वो अप्लाई करें, और 3 से 6 महीने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में अपने आप को एक बड़ी तादाद में